مسجدوں کو کووڈ سینٹر یا ہاسپٹل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسجد والوں کو کووڈ سینٹر اور ہاسپٹل بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو مسجد کمیٹی کا کام جو ہے بس وہ امام مؤذن کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہنا اور امام مؤذن کو جو ہے بیچاروں کا استحصال کرتے رہنا۔ آج اگر ایک اس موقع پر اس طرح سے آپ مسجد کو کہ تقدس کے اس طرح پامال کریں گے تو آنے والے کل میں لوگ آپ سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کریں گے۔ ہم تو پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ ہم دنیا کے دوسرے لوگوں کی فکر کریں، ان کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ مسلمان کا تو مقصد ہی اصل یہ ہے۔ مسلمانوں کو تو بعد میں دوڑانا، پہلے ان ڈیڈ باڈیز کو لے جا کر کے اندم سنسکار تو کراؤ وہاں شمشان میں، اس کی تمہیں یہ توفیق ہے نہیں، اور ہندوؤں کو ورغلانے کا تمہیں خوب موقع ہے۔ اگر مسلمانوں کے تعلق سے بات کریں، بار بار مسلمانوں سے اپیل کی جا رہی ہے، کچھ لیڈر یہ اپیل کر رہے ہیں دلی میں، جیسے محمد اللہ خان نے بھی اپیل کی کہ مسجدوں کو کوارنٹین سینٹر بنا دیا جائے، جس کا کافی لوگوں نے ویرودھ بھی کیا کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور وہ پاسبل نہیں ہے، اور آخر مسجد کو ہی کیوں بنایا جائے؟ بہت سارے اسکول ہیں، کمیونٹی ہالز ہیں، ان کو بنایا جائے۔ دیکھیے، مسجدوں کو کووڈ سینٹر یا ہاسپٹل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسجد والوں کو کووڈ سینٹر اور ہاسپٹل بنانے کی ضرورت ہے۔ دونوں میں بہت بنیادی فرق ہے۔ مسجد والے مسلمان ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں جہاں بھی جگہ خالی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے تو اس کو کسی بھی ترکیب سے خالی کرا کے جگہ بنائیں اور وہاں پر جو ہے اپنے محلے کے بیمار لوگوں کا علاج کرنے کا انتظام کریں۔ مسجد کی کمیٹیاں اگر اس کام کو کریں تو زیادہ اچھا ہے، مسجد میں نہیں، مسجد کے اندر نہیں، مسجد کمیٹیاں کریں، مسجد والے کریں، بہت اچھا ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں اس طرح کا اب تک کانسیپٹ ہی نہیں بنایا تھا لوگوں نے، یہاں تو مسجد کمیٹی کا کام جو ہے بس وہ امام مؤذن کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہنا اور امام مؤذن کو جو ہے بیچاروں کا استحصال کرتے رہنا اور صفے، لوٹے، بجلی، پانی اور تعمیر، اس کو اپنی کارکردگی دکھاتے رہنا، یہ مسجد کمیٹیوں نے اپنا کام بنایا ہوا تھا۔ حالانکہ یہ کانسیپٹ ضروری ہے، بہت اچھا ہے اور بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر نہیں ہوا تھا تو اب ہو جانا چاہیے کہ ہر مسجد کو اپنی سطح پر اپنے محلے کے اعتبار سے ایک ڈسپینسری کا انتظام کریں، یا ہنگامی حالات میں کوئی بھی کبھی اس طرح کی ایمرجنسی ضرورت پڑے تو اس کے لیے اپنی پہلے سے تیاری رکھیں اور اس وقت پر فوراً اس ضرورت میں اس کو کام میں لائیں۔ یہ ہر مسجد کمیٹی کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جیسے بڑے مراکز ہیں، مثال کے طور پر جماعت اسلامی ہند کے پاس ایک بہت بڑا کیمپس ہے، اس میں ہاسپٹل بھی بنا ہوا ہے، اس میں خالی جگہیں بھی ہیں، اس میں دفاتر بھی بہت سارے ہیں، اس میں بہت سارے کانفرنس روم، کانفرنس ہال بھی ہیں۔ اگر ضرورت پڑتی ہے وہاں اضافی کووڈ سینٹر بنا لیجئے، مسجدوں کے اندر نہیں۔ مسجد کی انتظامیہ کمیٹیوں کے پاس اگر اپنا کانفرنس ہال بھی ہے، اپنا اسکول بھی ہے، اپنا مدرسہ بھی ہے، اپنا مکتب بھی ہے، مسجد بھی ہے اور اپنی ڈسپینسری بھی ہے، یہ ہونا چاہیے، کر کے رکھنا چاہیے۔ نہیں ہے تو اس کو بنا لیجئے، اس کو اب بنائیے، جس طرح بھی ممکن ہو کرائے پہ لے کے بنا لیجئے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بڑی تعداد، لیکن ہمارے علاقے کی اگر ہم بات کریں یا کسی بھی مسلم اکثریتی علاقے کی، آپ پورے ملک میں جائیے کہیں بھی، تو کم سے کم دیکھیے ہر جگہ چھوٹا یا بڑا کوئی نہ کوئی مکتب مدرسہ موجود ہے جو اس وقت بند ہے، ہر جگہ کوئی اسکول موجود ہے، ہر جگہ کوئی سرکاری یا پرائیویٹ بارات گھر موجود ہے، تو ان جگہوں کو کیوں استعمال میں نہیں لایا جائے؟ کیا مساجد آپ کو اتنا آسان وہ لگ رہی ہیں کہ صاحب مسجدوں کو جو ہے آپ ان کے تقدس کو اور ان کے احترام کو پامال کر دیں اور وہ بالکل جو ہے آپ کو مفت کا سودا لگ رہا ہے؟ کیا آپ کے دل میں کچھ ایمان کی کوئی حرارت باقی ہے کہ نہیں؟ آپ کبھی سوچتے ہیں اس چیز کو؟ پھر آج اگر ایک اس موقع پر اس طرح سے آپ مسجد کو کہ تقدس کے اس طرح پامال کریں گے تو آنے والے کل میں لوگ آپ سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کریں گے کہ آپ کی مسجد میں تو سب ہو سکتا ہے، کیوں نہیں کریں گے؟ کریے۔ سوال یہ ہے کہ مسجد کے اندر کیوں؟
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے فقہا نے، ہماری شریعت نے ضابطوں کے تحت اتنی پابندیاں لگائی کہ مسجد میں کسی طرح کی بو تک نہ آئے، مسجد میں کسی کو زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں معتکف کے علاوہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ جو ہے وہاں پر بھائی بیمار ہوگا تو پخانہ پیشاب بھی ہوگا، اور بھی ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہوں گی، عورتیں آئیں گی تو ان کے اپنے وہ بھی دوسری تمام چیزیں جو ہو سکتی ہیں انسانی ضرورتیں اور فطرت کے مطابق جو چیزیں وہ سب ہوگا وہاں پہ، پھر تو بھائی پاکی ناپاکی وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو آپ جو ہے مسجدوں کے تقدس کو کیوں پامال کرنا چاہتے ہیں؟ مسجد کمیٹیوں سے آپ یہ اپیل کیجئے کہ مسجد کی کمیٹیاں اپنے محلے میں اس طرح کا انتظام کریں۔ اس کے علاوہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پورے ملک میں ایسے درشے آ رہے ہیں کہ مسلمان پوری طرح سے خلوص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آکسیجن اویلیبل کرا رہے ہیں، انجیکشن اویلیبل کرا رہے ہیں، کسی کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے تو ایڈمیشن میں مدد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اس کام کو لے کر بھی سوال کھڑا کرتے ہیں۔ وہ غلط ہے۔ دیکھیے مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسلمان جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو آدمی جتنا مخلوق کے لیے نفع بخش ہے اتنا ہی وہ اللہ کے لیے وہ محبوب ہے، اور وہی آدمی پھر قرآن میں بہت واضح طور پر اللہ نے، جب ہم یہ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو اس کا مطلب جو ہے وہ ایک محدود نہیں ہوتا، وہ لا محدود پوری زندگی پر اس کا مطلب جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ اگر لوگوں کو بیماری میں ہماری ضرورت ہے ہم اس کی، اگر لوگوں کو بھائی ہم جب لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں؟ اسی لیے تو دیتے ہیں نا کہ ایمان اگر اس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ بغیر ایمان کے برائیوں میں لپت رہ کر کے مر جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم میں جلے گا۔ تو ہم اس کی بھلائی ہی کے لیے تو یہ چاہتے ہیں نا کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، اس کو نرک سے بچایا جائے، اس کی بھلائی کے لیے ہی تو اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو جب ایمان کی دعوت بھی سامنے والے کی بھلائی کے لیے ہے تو پھر دنیا میں جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی انسانی بھلائی میں آتی ہیں۔ اگر بیماری کے وقت میں اس کی مدد کرنا ہے وہ بھی انسانی ضرورت بھلائی ہے، وہ بھی وہی ہے۔ تو ہم جو ہے ہم تو پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ ہم دنیا کے دوسرے لوگوں کی فکر کریں، ان کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ مسلمان کا تو مقصد ہی اصل یہ ہے۔ مسلمانوں کی بیسک جو ہے اپنے طور پر اگر آدمی سوچے گا، طے کرے گا تو 3 ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو مسلمان کا ہے وہ ہے فرائض کی ادائیگی، چاہے حقوق اللہ کے فرائض ہوں چاہے عباد اللہ کے حقوق کے فرائض ہوں۔ دوسرا کام رزق حلال کا کمانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمان کی۔ ایمان لانے کے بعد اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے جو فرائض والے حقوق ان کو ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا فرض جو انسان کے اوپر ہے وہ ہے جائز حلال روزگار، حلال روزی کمانا۔ تیسری ذمہ داری سب سے بڑی جو ہے پھر وہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا۔ اللہ کی مخلوق میں میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے، میرا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، میرا محلے پڑوس والا بھی ہو سکتا ہے، میرے شہر کا آدمی بھی ہو سکتا ہے، میرے مذہب کا بھی ہو سکتا ہے، میرے مذہب سے باہر کا بھی ہو سکتا ہے، میرے ملک کا بھی ہو سکتا ہے، میرے ملک سے باہر کا بھی ہو سکتا ہے۔ جس آدمی کو بھی میری ضرورت ہے اور میں اس کے کام آنے کی پوزیشن میں ہوں اور وہ پریشان ہے، اگر میں اس وقت اس کے کام نہیں آؤں گا، آپ یقین جانیے گا میں اپنے لیے جہنم تیار کر رہا ہوں۔ مسلمان اس چیز کو شاید سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ ہم لوگ اس کو جو ہے شاید بیان نہیں کر پاتے ہیں، یا کرتے ہیں تو اس پہ اتنا زور نہیں دیا جاتا ہمارے یہاں۔ اس پہ بہت وضاحت سے بات کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، یہ بات لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے آپ نے ایک بات بیچ میں کہی تھی کہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، ایک سوال تو یہ تو کچھ تو اس طرح کے لوگ اٹھاتے ہیں، کچھ دوسرے طرح کے لوگ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، اس میں بھی بد اعتمادی کے مسلمانوں پر کرنے کے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں پر کوئی کتنا بھی، چاہے کوئی بدترین سے بدترین دشمن بھی ہو، وہ بھی اگر کر رہا ہے، لیکن اس وقت جیسی یہ ایک مہاماری اس وقت ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں بھی جہاں جہاں ہمارے لوگ یعنی مسلمان جس شہر میں بھی، جس صوبے میں بھی، جہاں بھی غیر مسلم ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ ان کے پاؤں چھو رہے ہیں۔ ان تمام زہریلے سانپوں کے باوجود یہ اتنا زہر پھیلا رہے ہیں ابھی بھی، اس کے باوجود وہ لوگ ان کے پاؤں چھو رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ میرے کام آئیں گے،
آپ کا پڑوسی، میرا پڑوسی آپ کو 1,00,000 گالی دے، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، میں تو آپ کی اس بھلائی کو دیکھوں گا جو آپ نے میرے ساتھ کی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ضرورت مندوں کو، پریشان حالوں کو گلے لگائیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، جتنا بھی کوشش کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں۔ ہم ان کی مدد کریں گے تو یہ بھی ایک اس دعوت ہے، یہ اپنے آپ اس میں دعوت ہے۔ ہمیں بے لوث ہو کر کے صبر کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے ڈیڈ باڈی کا جو کریمیشن ہے اس کو لے کر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے، اور کچھ غیر مسلموں کے ذریعے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر شمشان گھاٹ میں کوئی مسلم دکھائی دے تو اس کو دوڑاؤ۔ دیکھیے غیر مسلم کیا بک رہے ہیں، اس طرح کے جو زہریلے لوگ ہیں کہ مسلمان اگر شمشان گھاٹ میں دکھائی دے ان کو دوڑاؤ اور ان کو مارو، ان کو لے جاؤ۔ تو اگر بھیا تمہیں دوڑانا ہے تو تم جا کے خود کیوں نہیں ان ڈیڈ باڈیز کو اٹھاتے، کیوں نہیں ان کے کریا کرم کو کروا دیتے لے جا کر کے، انتم سنسکار کراؤ نا ان کا۔ تم مسلمانوں کو تو بعد میں دوڑانا، پہلے ان ڈیڈ باڈیز کو لے جا کر کے انتم سنسکار تو کراؤ وہاں شمشان میں، اس کی تمہیں یہ توفیق ہے نہیں، اور ہندوؤں کو ورغلانے کا تمہیں خوب موقع ہے۔ مسلمانوں کو دیکھیں، اب ایک مسئلہ آتا ہے دوسرا اس میں، جو مسلمان اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ مسلمان اگر وہ جو ان کے مذہبی نعرے وغیرہ اور وہ جو جاپ واپ وغیرہ کرتے ہیں ان کو کرتے ہوئے جانا تو مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، چونکہ شرکیہ کوئی عمل کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ لیکن اگر کسی غیر مسلم کی میت لاش کہیں پڑی ہوئی ہے، کووڈ سے مر گیا، کوئی آدمی اس کے پاس لگنے کو تیار نہیں ہے اور لاش سڑنے لگی ہے، اور میں بحیثیت مسلمان کے وہاں پر رہتا ہوں، موجود ہوں، اس محلے میں ہوں یا اس گاؤں میں یا اس شہر میں ہوں اور میرے علاقے میں ہے وہ، تو بالکل مجھے آگے بڑھ کر کے اس میت کو ان کے شمشان گھاٹ میں پہنچا دینا چاہیے، تاکہ ان کا برہمن، ان کا پنڈت جو وہاں رہتا ہے یا ان کا جو انتم سنسکار کرنے والا جو بھی کارندہ ان کا وہاں رہتا ہے وہ اس کا انتم سنسکار کر سکے۔ میں اگر یہ کام کر دیتا ہوں کہ اس میت کو یہاں سے اٹھا کے وہاں تک پہنچاتا ہوں تو میں بہت اچھا کام کرتا ہوں، قطعاً کوئی دین کے خلاف کام نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ بھی ایک انسانی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے، ایسے وقت پہ کہ جب سب لوگوں نے، اپنوں نے جب چھوڑ دیا ہو، اس وقت آپ نے اس ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر کے وہاں تک پہنچایا۔ آج نہیں تو کل جو آدمی بھی سوچے گا اس کو غیرت آئے گی۔ یہ گالی دینے والے بھی آج نہیں کل جب سوچیں گے بیٹھ کر کے، انہیں ضرور غیرت آئے گی اکیلے میں بیٹھ کر کے۔ تو یہ کام مسلمانوں کو میرے خیال سے اس پہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہاں یہ کہ ہم خود وہ ریتی رواج اور وہ اشلوک پڑھنے کا، یہ اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اس کا جو ہے اسی کو وہ کرنا چاہیے جو اس کے گھر والے ہیں یا ان کا جو شمشان میں رہنے والا جو برہمن پنڈت ہے ان کا، وہ اس کا اپنے کام کرتا ہے۔ یہ تھے عبد الرحمن عابد جو ہم سے بات کر رہے تھے، خاص طور سے جو دیش میں جو کووڈ کی سچویشن بنی ہوئی ہے اور اس میں جس طرح سے سرکاریں پوری طرح سے وفل ہو رہی ہیں، عام لوگ سامنے آ رہے ہیں، عام لوگوں کے ذریعے جس طرح سے خدمت کی جا رہی ہے وہ بھی کافی سراہنی ہے۔ دلی سے کیمرہ پرسن فیاض کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد۔